الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے۔ احکامات حج، ایام حج اور قربانی کے ایام گزر چکے ہیں اور آج ذی الحج کی 18 تاریخ ہے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے جانشین حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا یہ دن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں اسلام لانے والوں میں سے 5ویں نمبر پہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچیوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن سن کے، قرآن سے متاثر ہو کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ 5 اور صحابہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ 5ویں نمبر پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لا رہے ہیں، اور عجیب اتفاق، قرآن سن کے اسلام قبول کر رہے ہیں، اور پھر قرآن کے ساتھ ان کی زندگی ایسے جڑ گئی، عثمان اور قرآن پھر یوں جڑ گئے، اسلام لا رہے ہیں تو سامع قرآن بن کے، زندگی گزار رہے ہیں تو قاری قرآن بن کے، اور جب خلافت ملی ناشر قرآن اور جامع قرآن بن کے زندگی گزاری، جب دنیا سے رخصت ہوئے شہید قرآن بن کے۔ بلکہ یہ بھی عجیب اتفاق ہے، قرآن کے متعلق وہ مشہور حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے راوی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی عمر کے اعتبار سے 6 سال چھوٹے ہیں۔ عام الفیل یعنی جس سال ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے 50 دن بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور عام الفیل کے 6 سال یعنی 6 سال بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب 5ویں پشت میں جا کے 1 ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عفان ہے، اور آپ کی والدہ کا نام عروہ ہے، اور عروہ کی والدہ کا نام بیضا ہے، اور یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سعادت مندی ہے کہ بیضا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی اور بھی بیویاں تھیں، لیکن جس بیوی سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے ان کے 2 سگے بھائی تھے، حضرت ابو طالب اور حضرت زبیر، اور ان کی سگی بہن ایک ہی تھی، بیضا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور پھر اللہ نے عثمان کو رقیہ سے بیٹا عطا کیا جس کا نام عبداللہ تھا، انہی کے نام پہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذی النورین ہے۔ ذی النورین کا معنی 2 نوروں والا، اور آپ کی بہت ساری خصوصیات کتب احادیث میں مذکور ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ ذو الہجرتین ہیں۔ پیغمبر 2 جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بلکہ جب ہجرت کے لیے تیاری کی جا رہی تھی، سامان باندھا جا رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اکٹھے ہجرت کر رہا ہے۔ میاں بیوی دونوں ہجرت کر رہے ہیں اسلام کی خاطر، اور پھر دونوں نے جب ہجرت کا سفر شروع کیا، چھوٹی چھوٹی 2 گٹھلیاں سامان کی بندھی، ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پہ رکھ لی، ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھ لی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے سامان لے لیا اور فرمایا کہ بیٹی یہ سامان مجھے اٹھانے دے۔ بیٹی کا اصرار تھا کہ ابا جان آپ امام الانبیاء ہیں، مجھے دے دیجئے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محبت میں آ کے کہ بیٹیوں کے لاڈ پیار باپ ہی اٹھایا کرتے ہیں،
بیٹی یہ مجھے اٹھانے دے، اور پھر جہاں تک نظر آتے رہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھڑے ہو کے دیکھتے رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا آئی حبشہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں بتا میرا عثمان کیسا ہے، میری رقیہ کا کیا حال ہے، اور پھر کفار کی طرف سے پراپوگنڈا کر کے حبشہ میں یہ اطلاع بھجوائی گئی کہ مسلمانوں کو آرام اور سہولت کے ساتھ مکہ میں رہنے دیا جا رہا ہے۔ تو چنانچہ حضرت عثمان اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے مکہ کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ادھر سے ایک اور قافلہ وہ حبشہ کی طرف روانہ تھا۔ راستے میں بتلا دیا گیا کہ مکہ والوں کا ستم تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے، اور پھر وہیں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور کی لخت جگر دوبارہ حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور حبشہ میں یہ اطلاع پہنچ گئی، تو حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ حضرت رقیہ اس حال میں مدینہ پہنچی کہ ان کے آنے سے پہلے ان کی اماں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اور پھر سفر کی مشکلات اور پھر اماں کی جدائی کا صدمہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑ گئیں، بیماری شدت اختیار کرتی گئی، حتیٰ کہ جس دن غزوہ بدر پیش آیا اس دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیماری کی کیفیت میں تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان میری بیٹی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے رک جا، اللہ بھی تیرا نام شرکائے بدر میں لکھے گا، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجھے شرکائے بدر میں شمار کریں گے۔ تو چنانچہ بخاری شریف میں اسماء البدریین میں تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام موجود ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت عثمان کو بدر کے مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا فرمایا۔ لیکن عجیب صورتحال یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر فتح کر کے واپس آئے، مدینہ میں پہنچے ہی تھے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر کی صدائیں سنی تو دوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید میں تجھے اور عثمان کو اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے چھوڑ کے آیا تھا، بتا میری بیٹی کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کے حبیب آپ کی بیٹی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی خوشی اپنی جگہ، لیکن بیٹی کا سنتے ہی سیدھا جنت البقیع تشریف لے گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب بقیع کے قبرستان میں پہنچے اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین ہو چکی تھی، مٹی ڈالی جا چکی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک قبر کے سرہانے کھڑے ہو کے کچھ پڑھتے رہے اور آنسو جاری رہے۔ حضرت فاطمہ بھی بچی تھی ساتھ کھڑی تھی، وہ بھی رو رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو سہارا بھی دے رہے تھے، آنسو بھی صاف کر رہے تھے، اور خود بھی آنسو جاری تھے۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے حبیب آپ حکم فرمائیں ہم قبر کھولتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کا آخری دیدار کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے گیا تھا، میں اپنی بیٹی کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اگر آج میں قبر کھولنے کی اجازت دے دوں دنیا میں رواج پڑ جائے گا، جانے والوں کی بحرمتی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی اب تیری اور میری ملاقات کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں ہوگی۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی دکھ اور صدمے کے کیفیت میں زندگی گزارنے لگے۔ دکھ یہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور میری زوجہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اس سے بڑا دکھ یہ تھا کہ میرا حضور کے ساتھ جو قرابت داری کا رشتہ جڑ چکا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اب میں صحابی ہوں، سابق دماد ہوں، دماد نہیں رہا۔ تو چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے اس دکھ اور صدمے کی کیفیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیٹی حفصہ کے نکاح کی پیشکش کی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان کا انکار کرنا بہت برا لگا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ کے حبیب میں نے عثمان کو اپنی بیٹی کے نکاح کی پیشکش کی، لیکن عثمان نے ان کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر پریشان نہ ہو، اللہ تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر عطا کرے گا، اور اللہ عثمان کو تیری بیٹی سے بہتر بیوی عطا کرے گا۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ حضرت حفصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ کے کائنات کے تمام مومنین اور مومنات کی ماں بن گئی،
اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری لخت جگر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا چند دن کے بعد جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آئے۔ اللہ کہتا ہے کہ ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دیجئے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، جس سے ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے، اور کائنات میں یہ اکیلے شخص ہیں کہ جن کے عقد میں یکے بعد دیگرے پیغمبر کی 2 لخت جگر آئی ہیں۔ اسی طرح آپ کی خصوصیات میں سے کتب احادیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ذو البشارتین ہیں۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 2 موقعوں پہ جنت کی بشارت دی، ایک وہ کہ جب 10 مبشرہ کو جنت کی بشارت دی گئی، انہی میں سے آپ چوتھے نمبر پہ ہیں، اور دوسرے 2 موقع ایسے ہیں پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو اپنی رضا کا بھی پروانہ عطا کیا اور اللہ کی رضا کی بھی بشارت سنائی۔ تو چنانچہ ان میں سے ایک موقع وہ ہے کہ بیر روما کو خرید کے آپ نے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا کہ مدینہ میں میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، اور اللہ کو آپ کے یہ ادا اتنی پسند آئی، آج تک وہ کنواں اور اس کے ارد گرد کا باغ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے چل رہا ہے۔ وہ پراپرٹی بھی عثمان کے نام پہ ہے اور اس کا بل بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ آ رہا ہے، حتیٰ کہ اس باغ کا پیسہ سارا عثمان کے نام پہ ویلفیئر ہے اور اس ویلفیئر سے غرباء میں تقسیم ہو رہا ہے۔ اور دوسرا موقع غزوہ تبوک، جس کو اسلام میں جیش الاسرہ کہا گیا، یعنی تنگی کا وقت، وہ ایسا وقت تھا باغ تیار تھے اور جنگ کی تیاری نہیں تھی، اچانک جہاد کا حکم آ گیا۔ ایسے موقع پہ مجاہدین نے اپنا مال پیش کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں جھاڑو دے کے سارا مال پیش کیا، حضرت عمر نے آدھا مال پیش کیا، اور ایسے موقع میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ اور اونٹ سامان سے لدے ہوئے کہ اتنی قطاریں تھیں اونٹوں کی، مدینہ اونٹوں سے بھرا ہوا تھا، اور 1000 دینار نقد اشرفی پیش کی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھ میں پلٹتے تھے اور فرماتے تھے، عثمان اللہ تو اس سے اس قدر راضی ہے، آج کے بعد جو بھی تو کوئی کام کرے گا اللہ تو اس سے مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی اللہ تو اس سے راضی ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح 2 موقع ایسے ہیں کہ جن میں آپ موجود نہیں تھے، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی موجودگی کا اعلان کیا اور اللہ نے بھی آپ کی موجودگی کا اعلان کیا، جن میں سے ایک غزوہ بدر ہے اور دوسرا بیت رضوان، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین بنا کے مکہ کی طرف روانہ کیا، اور پھر اطلاع ملی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے خون کا انتقام لینے کے لیے بیت رضوان لی، اس حالت میں کہ خود پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام احرام کی حالت میں تھے، اور حضور بیت لے رہے تھے کہ اطلاع ملی عثمان کو شہید نہیں کیا گیا، خیریت سے ہیں، قید کر لیا گیا۔ ایک صحابی کہنے لگے، عثمان تو کتنا خوش نصیب ہے، تو طواف کر رہا ہوگا، زمزم پی رہا ہوگا، اور ادھر تیرے نام کی بیت لی جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا، عثمان میرا نمائندہ بن کے گیا ہے، میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ کی کتابوں میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے کہا کہ آپ سے ہمارا دیرینہ تعلقات تھے، بہت یارانہ ہے، لہٰذا آپ طواف کر سکتے ہیں، زمزم پی سکتے ہیں، سعی کر سکتے ہیں، لیکن دوسروں کو آنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے کعبہ سے کوئی سروکار نہیں، سعی سے کوئی سروکار نہیں، حجر اسود سے کوئی لینا دینا نہیں، جب تک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائیں گے، نہ میں زمزم پیوں گا نہ میں طواف کروں گا۔ تو چنانچہ جامع ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث موجود ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ پہ دائیں ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ میں عثمان کی طرف سے بیت لے رہا ہوں، اور اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن اتار دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ بیت رضوان یعنی درخت کے نیچے جو بیت لی گئی عثمان کے خون کے لیے، عثمان کا انتقام لینے کے لیے، اللہ ان تمام سے راضی ہو گیا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقام لینے کے لیے بیت لے رہے ہیں۔